ابراہیم آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے تنقید کا تعارف اور اس کی اہمیت۔ یہ ٹاپک تھوڑا لمبا ہے، اس لیے اس ویڈیو کے 2 پارٹس بنا دوں گی، اور اس میں جتنے بھی اقتباس موجود ہوں گے اس کے آپ کو ویڈیو کے آخر میں حوالہ جات بھی مل جائیں گے، اس لیے آپ اس کی اسائنمنٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ انسان طبعاً روز ازل سے ترقی پسند اور مائل با ارتقاء رہا ہے۔ جمود اور یکسانیت انسانی مزاج سے میل نہیں کھاتی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ہمیشہ سے اپنے تہذیب و تمدن اور حیت اجتماعی میں نت نئی تبدیلیاں پیدا کر کے متنوع قسم کی زندگی بسر کرتا آیا ہے۔ انسان کے اس ارتقاء اور تہذیبی ترقی میں تنقید کا وجود نہایت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ انسان آگے سے آگے بڑھنے اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں اچھائی اور برائی کی تمیز کے لیے جس پیمانے کو استعمال کرتا آیا ہے وہ تنقید کے اصولوں اور تقاضوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر انسان تنقیدی صلاحیت کو استعمال نہ کرتا تو یہ ترقی ممکن نہ ہوتی۔ یہ حقیقت ہے کہ جب تک ہم اپنی حالت کا جائزہ نہ لیں، تنقیدی حوالے سے مشاہدہ نہ کریں، ہم اپنے معاملات اور رویوں یا معیار زندگی میں بہتری نہیں لا سکتے۔ تنقید کے لغوی معنی پرکھنا یا کھرے کھوٹے کے ہیں، اور ادب میں لفظ تنقید انگریزی اصطلاح کریٹیسزم کا مترادف ہے۔ بعض اوقات نقد اور انتقاد کے الفاظ بھی اسی مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ تنقید کی تعریف میں بھی آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں، یہ بلکہ تنقید کی ڈیفینیشن ہی ہے۔ لفظ تنقید عربی اشتقاقی قاعدے کی روح سے غلط ہے۔ عربی کے قدیم و جدید لغات میں اس کا اندراج نہیں ملتا۔ عربی مادہ نون کاف دال یعنی باریک بینی، جانچ پڑتال اور عیب جوئی سے اسے واضح کیا گیا ہے۔ یہ بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی کہ تنقید کا لفظ کب وضع کیا گیا ہے۔ وہ مہدی حسن افادی ہی ہے جنہوں نے پہلی بار لفظ تنقید کو بطور اصطلاح استعمال کیا۔ آغاز میں کچھ لوگوں نے بے اطمینانی کا اظہار کیا اور صحیح لفظ انتقاد کو ٹھہرایا، مگر اب انتقاد اور نقد سے زیادہ اردو زبان میں لفظ تنقید ہی رائج ہے۔ ولیم ہنری ہڈسن تنقید کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں: تنقید وہ ادب ہے جو ادب کے بارے میں لکھا گیا ہے اور جس میں خواہ ترجمانی کرنے کی کوشش کی گئی ہو، خواہ تعریف و توصیف کی یا تجزیہ و تشریح کی۔ شاعری، ڈرامہ اور ناول راست ہستی سے بحث کرتے ہیں، لیکن تنقید وہ ہے جو شاعری، ڈرامہ، ناول اور خود تنقید سے بحث کرتی ہے۔ محی الدین قادری زور میتھیو آرنلڈ کے حوالے سے تنقید کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں: ہم جس کو جانتے ہیں، جس کا دنیا میں خیال کر سکتے ہیں، اسی کو بہترین طریقے پر معلوم کرنا اور انہی معلومات کے ذریعے شگفتہ اور صحیح خیالات پیدا کرنا تنقید ہے۔ نیز کسی چیز کا اسی حیثیت سے مطالعہ کرنا جو اس کو حاصل ہے تنقید کہلاتا ہے۔ ادبی تنقید کا تعلق فن پاروں کے تجزیوں سے ہے۔ ادبی تنقید میں جہاں ادب پر تنقید کرتے ہیں وہاں اس میں خوبیاں اور خامیاں بھی تلاش کرنے کی یا ان کی نشاندہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تنقید کامل بصیرت کے ساتھ موزوں و مناسب طریقے سے کسی ادب پارے یا فن پارے کے محاسن و معائب کی قدر شناسی یا اس کے بارے میں حکم لگانا یا فیصلہ صادر کرنا ہے۔ انسائکلوپیڈیا یا امریکانا کے مطابق محدود معنوں میں تنقید کا مطلب کسی ادب پارے کی خوبیوں اور کمزوریوں کا مطالعہ ہے۔ وسیع تر معنوں میں اس میں تنقید کے اصول قائم کرنا اور ان اصولوں کو تنقید میں استعمال کرنا بھی شامل ہے۔ گویا اس میں کچھ نہ کچھ فلسفہ بھی داخل ہو جاتا ہے کیونکہ اصول بندی فلسفیانہ عمل ہے۔ انسائکلوپیڈیا اٹالیانا کے مطابق تنقید اس عمل یا ذہنی حرکت کا نام ہے جو کسی شے یا ادب پارے کی ان خصائص کا امتیاز کرے جو قیمت رکھتی ہے بخلاف ان کے جن میں ویلیو نہیں ہے۔ آئی اے ریچرڈز کا خیال ہے کہ تنقید کا کام کسی مصنف کے کام کا تجزیہ، اس کی مزلزل توضیح اور بالآخر اس کی جمالیاتی قدروں کے بارے میں فیصلہ صادر کرنا ہے۔ کلیم الدین احمد تنقید کے بارے میں لکھتے ہیں: تنقید ایک فطری نعمت اور بیش بہا ودیعت ہے، اتنی ہی فطری اور بیش بہا جتنی کہ بینائی یا گویائی
کی نعمت ہے، بلکہ شاید اس سے بھی کچھ زیادہ، لیکن بینائی یا گویائی کی قدر و قیمت کو ہم پوری طرح کا پہچانتے ہیں۔ بچے کی تنقیدی صلاحیت اور استعداد بھی بالکل اسی طرح خرامی اور طبعی انداز سے خود بخود بڑھتی ہے۔ یہی صلاحیت بڑی دھیمی رفتار سے ابھرتی ہے اور بالکل غیر مرئی ہوتی ہے، اگرچہ ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے جہاں ہم اسے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ فرق و تمیز بچے کے اندر صاف نمایاں ہے۔ مثلاً دو کھلونے اس کے سامنے رکھ دیجئے، پھر دیکھیے ان میں سے ایک کو وہ پسند کر لے گا اور دوسرے کو صاف رد کر دے گا۔ جس طرح انسانی زندگی کے مختلف شعبوں میں خیر و شر میں تمیز کے لیے جانچ پڑتال اور تنقیدی رویوں کے استعمال کی ضرورت رہی ہے، اسی طرح شعر و ادب اور فن کے معیار کو پرکھنے کے لیے بھی ایک میزان کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ قواعد و ضوابط اور اصول ہوتے ہیں جن کے حوالے سے ہم ادب اور فن کو پرکھ سکتے ہیں۔ ادبی تنقید ہی وہ اصول فراہم کرتی ہے جس کی بدولت ہم کسی فن پارے کی تخلیق اور وجہ تخلیق اور تخلیق کار کے ماحول کے اس پر اثرات، مستقبل میں امکانات اور افادیات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر محمد علی صدیقی، تنقید اصناف سخن کی تاریخ گوئی نہیں بلکہ ادب کے ذریعے زندگی کے بلیغ تفہیم کا دوسرا نام ہے۔ تنقید زندگی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ زیادہ ترقی یافتہ سماجوں کی تنقید بھی ترقی یافتہ ہونی چاہیے اور ہے۔ تنقید ترقی یافتہ سماجوں میں ایک باضابطہ ڈسپلن کے طور پر ہے۔ آج تنقید کے بڑے نام زندگی کے تفہیم اور تشریح کا کام اس قدر خوبی سے لے رہے ہیں کہ تنقید اب زبان اور تصور سازی کے شعبے کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ تنقید غور و فکر، تحلیل، موازنہ اور محاکمے کا نام ہے۔ اسے محض روایتی اور ڈسپلن کی شاخ سمجھنا غلط ہے۔ تنقید صرف خامیوں کے گنوانے کا نام نہیں بلکہ تنقید کسی فن پارے کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ تنقید نہ صرف معنی کی دریافت کا نام ہے بلکہ یہ ادب کے بنیادی وسائل سے بھی بحث کرتی ہے اور ادب کے حوالے سے مختلف جوابات کا تسلی بخش جواب بھی فراہم کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تنقید ادب کا جواز بھی فراہم کرتی ہے۔ بقول جیلانی کامران، ادبی سلوک کا نام تنقید ہے، یعنی تنقید کی تعلیم ادب تک رسائی حاصل کرنے کے آداب سکھاتی ہے۔ تنقید ادب پارے اور کاری کے درمیان معنوی اور فنی اشتراک کو پیدا کرتی ہے۔ کوئی بھی ادب اپنی تنقیدی اساس کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ تنقید فکری دنیاؤں کو مرتب کرتی ہے یا تخلیقی ادب میں نئے ربط پیدا کرتی ہے۔ تنقید کا کام تخلیق کے اندر پوشیدہ ان نکات کو سامنے لانا ہوتا ہے جو تخلیق کی اساس اور بنیاد کا کام کر رہے ہوتے ہیں، یا جس پر تخلیق کار اپنا جمالیاتی خاکہ ترتیب دیتا ہے۔ تخلیق کار کائنات کے جن سربستہ رازوں کو اپنی تخلیق میں سموتا ہے، تنقید ان رازوں کو اس انداز میں قارئین کے سامنے پیش کرتی ہے کہ نئی معلومات کے ساتھ ساتھ تخلیق سے حاصل ہونے والے لطف کے حصول میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا تنقید کے حوالے سے لکھتے ہیں، تنقید ادب کی تقویم و تشریح کا نام ہے، لیکن کیا تنقید ادب کی پراسراریت کو پوری طرح گرفت میں لینے میں کامیاب ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے؟ غالباً نہیں۔ وجہ یہ کہ پراسراریت خد و خال اور حدود سے ماورا ہے۔ تنقید کا دامن اور دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ یہ نہ صرف ادب کی مختلف اصناف بلکہ زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے۔ کوئی بھی شعبہ حیات اس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ بقول ڈاکٹر عبادت بریلوی، تنقید ایک فن بھی ہے اور ایک علم بھی، سائنس بھی ہے اور جمالیات بھی، فلسفہ بھی ہے اور نفسیات بھی، تاریخ بھی ہے اور عمرانیات بھی، علم الاقوام بھی ہے اور معاشیات بھی، تہذیب بھی ہے اور سیاسیات بھی۔ الغرض انسانی زندگی میں جتنے علوم بھی ہیں وہ ان سب کے مجموعے کا نام ہے۔ تنقید کے پیش نظر ادب کا جانچنا پرکھنا بھی ہوتا ہے اور اس کی اہمیت کا پتہ بھی لگاتی ہے۔ سماج میں اس کا صحیح مرتبہ بھی متعین کرتی ہے۔ ادبی تخلیق کی فضا پیدا کرنا بھی اس کے پیش نظر ہوتا ہے۔ ادب کے صحیح اصول اور معیار بھی اسی کے ہاتھوں قائم ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ ادب کے لیے تنقید بہت کچھ کرتی ہے۔ اس کے مقاصد متعدد اور متنوع ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس کا کام روشنی ڈالنا ہے، جس کو میتھیو آرنلڈ نے انلائٹن اینڈ سٹیمولیٹ کہا ہے۔ تنقید کا اصل اور بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ روشنی پھیلاتی ہے اور اس روشنی کے ہاتھوں زندگی میں جوش اور ولولے کے چراغ روشن ہوتے ہیں۔
ہم نے اب تک جتنے بھی اقتباس پڑھے ہیں ان کے ساتھ یہ نمبرنگ کی ہوئی ہے، ان کے آخر میں اس طرح سے نمبرنگ کی ہوئی ہے۔ ان کے حوالہ جات آپ کو میں پرووائڈ کر دیتی ہوں۔ جی یہ رہے حوالہ جات، دیکھیں نمبر 1 پر کشاف تنقیدی اصطلاحات، مرتبہ ابو الاعجاز حفیظ صدیقی، اسلام آباد مقتدرہ قومی زبان، 1985، صفحہ نمبر 50۔ دوسرا حوالہ ہے عمر فاروق ڈاکٹر، اصطلاحات نقد و ادب، دہلی اردو اکادمی، 2004، صفحہ نمبر 11 اور 12۔ تیسرا حوالہ ہے انٹروڈکشن ٹو دی اسٹڈی آف لٹریچر، صفحہ نمبر 340۔ چوتھا حوالہ ہے بحوالہ روح تنقید، ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور، لاہور، مکتبہ معین الدین ادب، 1955، صفحہ نمبر 41۔ حوالہ نمبر 5 سیکنڈ ایڈیشن، ویبسٹر نیو انٹرنیشنل سیکنڈ ایڈیشن۔ حوالہ نمبر 6 انسائکلوپیڈیا امریکانا، 1942 ایڈیشن۔ حوالہ نمبر 7 انسائکلوپیڈیا اٹالینیا۔ حوالہ نمبر 8 تنقید اور ادبی تنقید از کلیم الدین احمد، مشمولہ تنقیدی نظریات، مرتبہ پروفیسر احتشام حسین۔ حوالہ نمبر 9 محمد علی صدیقی ڈاکٹر، اشاریہ، کراچی، مکتبہ افکار، 1994، صفحہ نمبر 91۔ حوالہ نمبر 10 تنقید کا نیا پس منظر، جیلانی کامران، لاہور، مکتبہ عالیہ، 1982، صفحہ نمبر 21 اور 22۔ نمبر 11 وزیر اعلیٰ ڈاکٹر، تنقید اور جدید اردو تنقید، کراچی، انجمن ترقی اردو پاکستان۔ حوالہ نمبر 12 تنقیدی تجربے، ڈاکٹر عبادت بریلوی، لاہور، اردو دنیا، 1959، صفحہ نمبر 15۔ حوالہ نمبر 13 یہی ہے، اسی کو ایزن، صفحہ نمبر 40، 41 اور 40۔ یہ اسی کتاب سے لیا گیا ہے۔ آگے اس ٹاپک کو سیکنڈ پارٹ میں کنٹینیو کریں گے۔